جو سپر ٹینکرز میں آئل ایران نے ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے 20 لاکھ بیرل ایک ٹینکر کے اندر کر کے وہ ایکسپورٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں، اور ایرانی کروڈ کو خریدنے کے لیے بہت سارے ورچوئل میسیجز، بہت سارے رابطے شروع ہو گئے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہمیں دیجیے گا، پہلے ہمیں دیجیے گا، اور ایک ایک کر کے وہاں سے جو جہاز ہیں وہ نکلنا شروع ہو گئے۔ ایران پہلے سستا تیل بیچ رہا تھا کیونکہ اس پہ پابندیاں تھیں، لیکن اب وہ بالکل انٹرنیشنل مارکیٹ کی پیریٹی کے حساب سے تیل بیچ رہا ہے۔ دولت کی دیوی مہربان ایران پر اربوں ڈالر کی برسات، تیل خریدنے کے لیے آئل ٹینکرز کی لائنیں لگ گئیں۔ ایران امریکہ مذاکرات کی باتیں سامنے آنے کے بعد ایران پر اربوں ڈالر کی برسات ہونے والی ہے۔ اس بارے میں اظہر علی خان سے بات کرتے ہیں۔ اظہر بھائی، کئی سال سے پابندیوں کا شکار ایران، اب ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس پر دولت کی برسات ہو رہی ہے، آئل ٹینکرز کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، کیا صورتحال ہے؟ عدیل بھائی، اب نیول بلاکیڈ اٹھنے لگا ہے، امریکہ کا بہت زیادہ نرمی ہو گئی ہے، اور اب کسی طرح کی بھی آبنائے ہرمز کے قریب کوئی ٹینشن نہیں ہے، اور اسی وجہ سے جو سپر ٹینکرز میں آئل ایران نے ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے، یعنی سپر ٹینکر کا مطلب یہ ہے کہ 20 لاکھ بیرل ایک ٹینکر کے اندر کر کے وہ ایکسپورٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں، اور ایرانی کروڈ کو خریدنے کے لیے بہت سارے ورچوئل میسیجز، بہت سارے رابطے شروع ہو گئے ہیں، اور اب ممالک لائن میں لگے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہمیں دیجیے گا، پہلے ہمیں دیجیے گا، اور ایک ایک کر کے وہاں سے جو جہاز ہیں وہ نکلنا شروع ہو گئے۔ لیکن ایسا کیوں؟ کیا وہ سستا تیل مل رہا ہے یا انٹرنیشنل مارکیٹ کے ریٹ کے مطابق مل رہا ہے؟ نہیں، یہ بہت ہی ایک حیران کن بات یہ ہے، اور اچھی بات بھی ہے کہ ایران پہلے سستا تیل بیچ رہا تھا کیونکہ اس پہ پابندیاں تھیں، لیکن اب وہ بالکل انٹرنیشنل مارکیٹ کی پیریٹی کے حساب سے تیل بیچ رہا ہے، اور اس کے پاس لینے کے لیے لائنیں بھی لگی ہوئی ہیں کیونکہ اس کا کروڈ آئل جو ہے وہ بہت سارے ممالک کو چاہیے، اور اس وقت ایران کے پاس 14 کروڑ 70 لاکھ بیرل تیل ذخیرہ کیے ہوئے ہیں۔ اچھا، جو انہوں نے اپنے ٹینکس بنائے ہوئے ان میں ذخیرہ کیا ہوا ہے۔ جی بالکل، اور وہ بالکل تیار ہے، 14 کروڑ 70 لاکھ بیرل تیل وہ فوراً بیچ سکتا ہے۔ اس کی مالیت 13 ارب ڈالر ہے، اور جس دن بھی یہ اس کو تیزی آئے گی جمعے کے بعد سے، تو ہم دیکھیں گے کہ یہ اربوں ڈالر جو ہے وہ لینا شروع کر دے گا ایران مختلف ذرائع سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے جو بہت سارے تجارتی جہاز ہیں وہ اب بھی تیل لے رہے ہیں، کیونکہ ان کو تھوڑا بہت بھی خدشہ تھا کہ بھئی کسی طرح یہ نہ ہو کہ امریکہ ہم پہ حملہ کر دے خلیج عمان کی سائڈ پہ بحیرہ عرب کی طرف، اس لیے وہ چاہ رہے تھے کہ قریب نہ آئیں، باہر سمندر میں، کھلے سمندروں میں موجود رہیں ان کے ٹینکرز، اور یہ ٹینکر بھر کے جائے اور سمندر جو ہے وہ تیل کا بھرا ہوا جائے، کھلے سمندر میں جائے، اور وہاں سے تیل دوسرے ٹینکر میں شفٹ کیا جائے۔ جی، اور پھر وہ چلا جائے، اس کو یہ رسک نہ لینا پڑے کہ آبنائے ہرمز کے قریب آ رہا ہے، ایران کے پورٹس کے قریب آ رہا ہے، اور امریکہ کہیں حملہ نہ کر دے اس پہ۔ جی، عمان کے ٹیریٹوریل واٹرز کے قریب کہیں امریکہ اس پہ حملہ نہ کر دے، تو اس طرح کا بھی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اربوں ڈالر اس لیے بھی اب زیادہ آنے والے ہیں ایران کے پاس کیونکہ ایران جب جمعے سے یہ ساری چیزیں شروع کرے گا اور اس پہ پابندیاں اٹھ جائیں گی تو بینکنگ چینلز کھل جائیں گے، پیمنٹس کی ادائیگی بہت آسان ہو جائے گی، انشورنس کور ملنا شروع ہو جائے گا، اب کسی جہاز کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا ایران کی طرف جاتے ہوئے، اور انشورنس کمپنی کہیں گی کہ تم بے فکر ہو کے چلے جاؤ، اگر کوئی نقصان ہوتا بھی ہے تو وہ ہم دیکھ لیں گے، کیونکہ وہ انشورنس کمپنی اسی صورت اس کو اوکے کریں گی جب ایران کی طرف سے بھی دیکھ لیں گی اور جب امریکہ کی طرف سے بھی دیکھ لیں گی۔ تو یہ ایک بہت ہی زبردست موو ہے جو ایران کے حق میں ہے، اس لیے بھی حق میں ہے کہ ایران اپنی مرضی کی کرنسی میں یہ پیسے وصول کر رہا ہے اب بھی، اور آگے بھی کرے گا۔ پہلے تو ایران بلیک مارکیٹ میں بڑے سستے داموں تیل بیچ رہا تھا نا، اب تو اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو اوپن ریٹ چل رہا ہے اس کے مطابق ایران تیل بیچے گا تو بڑا آسان بھی ہو جائے گا اور اسے بہت سارا ریونیو بھی اکٹھا ہوگا۔ جی بھائی، پابندیوں کی وجہ سے ایران مجبور تھا کہ وہ سستے داموں اپنا کروڈ آئل بیچے، اور وہ اس طرح سے اس کی آپ اندازہ کر لیں کہ جب تقریباً $80 فی بیرل کے حساب سے انٹرنیشنل پرائس تھی کروڈ آئل کی، تب وہ $47 فی بیرل پہ بیچنے میں مجبور تھا، تقریباً آدھی قیمت ہوگی۔ جی، بہت بہت کم تھی، اور ایران لیکن مجبور تھا، اس کو بیچنا پڑ رہا تھا، اور ایران سے لوگ لینے کے لیے تیار بھی تھے، اور زیادہ تر اس کا بائر جو تھا وہ چائنا تھا، تو چائنا کو جب یہ بیچ رہے تھے تو بہت زیادہ بیچنے کے باوجود بھی بہت سارے پیسے نہیں کما پا رہے تھے۔ اب یہ معاملہ ہے کہ اب یہ انٹرنیشنل پرائس پہ بیچ رہے ہیں، جنگ کے دوران بھی انہوں نے بیچا ہے، دھڑلے سے بیچا ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ بیچا ہے، اور کہہ کے بیچا ہے کہ ہم اسی پرائس پہ بیچیں گے، $110 $120 تک جہاں بھی اس کی قیمت جاتی رہی، وہ اسی کے ساتھ ساتھ اس پرائس کو چینج کرتے رہے، بائرز کے ساتھ نئے معاہدے کرتے رہے، اور کھلے سمندروں میں بھی اپنا آئل ان ٹینکرز میں ڈال کر ان کو بھیجتے رہے۔ تو اب پوری دنیا جو ہے وہ اب ایران سے بات کرے
رہی ہے کیونکہ اس کو یہ بھی اندازہ ہے کہ اب سفارتی دباؤ نہیں ہوگا, اب سینکشنز نہیں ہوں گی, تو اب ہم زیادہ آسانی سے ایران سے بات بھی کر سکتے ہیں, بینکنگ چینلز کے ذریعے بھی جا سکتے ہیں, اور اپنی مرضی کی جو کرنسی ہے, جو ظاہر ایرانی کرنسی ہے, اس میں وہ پے کریں گے یا پھر وہ کرپٹو کرنسی کے اندر پے کریں گے. تو پیٹرو ڈالر کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگنے والا ہے اور ایران کے خزانے بہت تیزی سے بھرنے والے ہیں. اچھا اظہر بھائی، بھارت بڑے سستے داموں تیل خریدا کرتا تھا ایران سے. اب اگر پابندیاں ہٹ جاتی ہیں تو بھارت کو بھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو آئل کا ریٹ چل رہا ہے اسی حساب سے ایران سے تیل خریدنا پڑے گا, تو بھارت کی معیشت پر بھی بڑے نیگیٹو اثرات پڑنے والے ہیں. جی بالکل, بھارت کی معیشت پہ نیگیٹو اثرات پڑنے والے ہیں اور پاکستان کی معیشت پہ بہت اچھے اثرات پڑنے والے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت کی غداری اور پاکستان کی وفاداری اور خلوص, یہ دو چیزیں اس جنگ میں بہت زیادہ نوٹ کی گئی ہیں. پیٹھ پہ وار کیا ہے, سامنے سے دل پہ بھی وار کیا ہے, پیٹھ پہ بھی وار کیا ہے بھارت نے, اور پاکستان نے ہر لحاظ سے ایک قدم, جب اس کو آگے بلایا گیا پاکستان کو, تو پاکستان 10 قدم آگے چل کر آیا اور اس کے لیے آسانیاں ڈھونڈیں اور راہ ہموار کی, مذاکرات کی, امن کی. تو پاکستان کو اب زیادہ تیل ملے گا, کم پیسوں میں ملے گا, بہت ہی رعایتی نرخوں میں ملے گا, اور بھارت کو بالکل اسی طرح ٹریٹ کیا جائے گا جس طرح دکان پہ آنے والے کسی کسٹمر کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. جو وہ پیسے دے گا اسی طرح اس کو مل جائے گا, اور بھارت کو اب اندازہ ہوگا کہ اس کو جس طرح کی تھوڑی بہت رعایت کہیں مل جاتی تھی ایران سے, اب وہ نہیں ملے گی. یعنی پاکستان کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو آئل کا ریٹ چل رہا ہے اس ریٹ کے حساب سے تھوڑی بہت رعایت بھی مل سکتی ہے, تھوڑا سستا تیل بھی مل سکتا ہے. سستا تیل بھی مل سکتا ہے عدیل بھائی, اور فریٹ چارجز بھی جو ہیں وہ بہت مناسب ہو سکتے ہیں پاکستان کے لیے, تو وہاں سے بھی تھوڑا اثر پڑ سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو لینڈ روٹس ہیں ہمارے, وہاں سے بھی تیل آ سکتا ہے. تو اس لیے پاکستان کے پاس تو کئی ذرائع ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی دوستی پہلے سے زیادہ گہری اور مضبوط ہو گئی ہے ایران کے ساتھ. ایران نے بہت اچھی طرح پرکھ لیا ہے پاکستان کو, تو اس کے بعد ایران بہت سی آپ کہہ لیں کہ آسانیاں دے گا, رعایتیں دے گا پاکستان کو, اور جن ذرائع سے بھی پاکستان ٹریڈ کرنا چاہتا ہے ان ذرائع سے وہ ٹریڈ کرے گا. اور ایران کے روٹ کو استعمال کر کے پاکستان کی جو تجارت ہے یہ تاجکستان کے راستے اور دیگر وسط ایشیائی ریاستوں سے ہوتی بھی پھر یورپ تک بھی جا سکتی ہے. اچھا اظہر بھائی، خطے میں جو اس وقت تیل کی تجارت ہے وہ ڈالر پہ چلتی ہے, جسے پیٹرو ڈالر کہا جاتا ہے, تو کیا ایران ایسا کر سکتا ہے کہ وہ پیٹرو ڈالر کی بجائے پیٹرو یوان لے آئے اور یوان میں تیل کی تجارت ہو؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پیٹرو ڈالر پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ عدیل بھائی, اس طرح کی ساری آزمائشیں اور مشقیں جو ہیں نا وہ اس جنگ کے دوران ایران نے کر لی ہیں. ایران نے یوان بھی لے کے دیکھا ہے, ایران نے ڈیجیٹل کرنسی بھی لے کے دیکھی ہے, اور ایران نے اپنی کرنسی بھی لے کے دیکھی ہے. تینوں کرنسیز کے اندر اس نے کام کیا, لیکن اس نے پیٹرو ڈالر پہ کام نہیں کیا, ڈالرز کو نہیں لیا, اور اسی لیے اس کے بعد جب ڈیجیٹل کرنسیز آنی شروع ہوئیں تو اس کو پکڑنا بھی بہت مشکل ہو گیا تھا, اور اس سے فائدہ بہت ہو رہا تھا کیونکہ ان کو کہیں سے بھی گراوٹ نہیں دیکھی جا رہی تھی. اب ڈالر کے اندر ویسے بھی گراوٹ دیکھی گئی, ڈالر دباؤ میں بھی تھا, جنگ کے اندر بھی تھا, کرنسیز بہت کمزور ہو رہی تھیں, تو ایران نے اپنے سینٹرل بینک کو بھر دیا ہے اپنی کرنسی سے, یوان سے, اور اسی طرح ڈیجیٹل کرنسیز کے ذریعے. اور آئندہ اس نے طے کر لیا ہے کہ آپ یا تو یوان میں بات کریں گے ہم سے, یا آپ ڈیجیٹل کرنسی بٹ کوائن وغیرہ میں بات کریں گے, لیکن یہ طے ہے کہ اب کوئی بھی کرنسی دنیا کی لے لی جائے گی, ڈالر نہیں لیا جائے گا, اور ڈالر کو وہ یکسر ڈبو چکے ہیں خلیج فارس میں. بہت شکریہ اظہر بھائی. اظہر بھائی نے اس سارے معاملے پر بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی. مزید اپڈیٹس کے لیے میں فالو کرتے رہیں. عدیل احمد اور اظہر علی خان کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.